ایک بھائی کا سوال ہے کہ ہمارے گاؤں میں جب لوگ جمعہ کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ احتیاطی ظہر بھی پڑھتے ہیں، تو احتیاطی ظہر کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم بھی احتیاطی ظہر پڑھا کریں یا اس کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا؟ بھائی جان، جب جمعہ پڑھ لیا ہے تو پھر ظہر کی نماز پڑھنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو جمعہ ہے یہ آپ نے جب ادا کر لیا تو بعد میں آپ کو پھر ظہر کی نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو لوگ احتیاطی ظہر پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم احتیاط والی بات یہی ہے کہ ہم ظہر کی نماز بھی ادا کر لیں بھی، اگر جمعہ قبول نہ ہوا ہو تو چلو ظہر کی نماز تو قبول ہو جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو یہ بات کس نے کہی ہے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، اور یہ کس نے کہا ہے کہ ایسا دیہات جہاں پہ 2500 لوگ ہوں، وہاں پہ پولیس اسٹیشن بنا ہو، ڈاک خانہ بنا ہو، پرائمری اسکول ہو، وہاں پر مرچیں پیسنے والی چکی لگی ہو، یہ شرطیں کس نے لگائی ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرطیں بتائی ہیں کہ ایسے دیہات میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں جس کی 2500 آبادی ہو؟ ایک حدیث دکھا دیں جس کے اندر یہ باتیں موجود ہوں۔ تو اچھا، بات یہ ہے کہ دیہات کے اندر بھی جمعہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جب آپ نے جمعہ پڑھ لیا اس کے بعد آپ پھر احتیاطی ظہر بھی پڑھیں۔ بھی جب جمعہ پڑھ لیا تو پھر ظہر آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ دین کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو اصحاب گاؤں میں رہتے تھے وہاں پر وہ جمعہ کی نماز ادا کرتے تھے، تو بعد میں تو آپ نے کبھی انہیں حکم نہیں دیا کہ آپ ظہر کی نماز بھی پڑھا کرو۔ اور ابھی میں بتاتا ہوں بخاری شریف سے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا باب قائم کیا ہے۔ قرآن جیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والے لوگوں، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو آپ اپنے کاروبار چھوڑ دیا کرو اور آپ سارے کے سارے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آؤ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو دیہات میں رہنے والے ہیں وہ جمعے کی نماز کے لیے نہ آئیں، دیہاتیوں کو اللہ نے مستثنیٰ کر دیا، وہ ایسا نہیں کیا۔ نہ ہی کسی بھی حدیث کے اندر موجود ہے جس میں دیہاتی آدمی کو جمعہ کی نماز پڑھنے سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہو۔ ہاں، البتہ عورت کا ذکر ملتا ہے کہ عورت پر جمعہ جو ہے فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس طرح مسافر پر، مریض پر، بچے پر اور غلام پر۔ اس کے علاوہ کسی حدیث کے اندر یہ ذکر نہیں آیا کہ جو دیہاتی آدمی ہے وہ جمعے کی نماز ادا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا، یا ایسے احکامات بیان کیے گئے ہوں کہ جو دیہاتی آدمی ہے وہ پہلے جمعے کی نماز ادا کر لے، اس کے بعد احتیاطی طور پر وہ ظہر کی نماز بھی ادا کر لے، بھی پتہ نہیں اس کا جمعہ ہوا یا نہیں ہوا۔ بھئی یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟ کیا آپ اپنی مرضی سے آپ نے ایسے دین کے احکامات کو بدل دینا ہے؟ تو یہ تو صریحاً بدعت اسے کہا جائے گا، اسے تو بدعت کا نام دیا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین سلف صالحین کے دور میں ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد احتیاطی ظہر وہ ادا کرتے ہوں۔ اب آپ کو میں بخاری شریف سے باب بتاتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے، باب الجمعۃ فی القریٰ والمدن، بستیوں کے اندر دیہاتوں میں جمعے کا باب اور شہروں کے اندر جمعے کا باب۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک شرط کا بھی ذکر نہیں کیا کہ وہاں پر پرائمری اسکول ہو، وہاں پر پولیس اسٹیشن ہو، وہاں پر ڈاک خانہ ہو، وہاں پر اپنا مرچیں پیسنے والی، آٹا پیسنے والی چکی لگی ہو، ایسی کسی بات کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اور انہوں نے آگے پھر یہ روایت لے کر آئے ہیں، اول جمعہ، پہلا جمعہ جو مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد جو سب سے پہلا جمعہ ادا کیا گیا وہ بھی جواسہ بستی کے اندر، قریۃ من قری البحرین، یہ بحرین کے گاؤں میں سے ایک گاؤں تھا، جواسہ گاؤں، جس کے اندر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد جمعہ ادا کیا گیا۔ تو یہ دیہات کے اندر جمعہ ہوا ہے، بستی کے اندر جمعہ ہوا ہے، شہر نہیں تھا وہ، جو جواسہ ایک گاؤں تھا، تو گاؤں میں جمعہ ہوا ہے۔ تو آپ کو بھائیان یہ احتیاطی ظہر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بس جمعہ آپ نے ادا کر لیا ہے، گاؤں میں ادا کر لیا ہے، شہر میں ادا کر لیا ہے، بس وہ آپ کے لیے کافی شافی ہے۔ لہٰذا آپ کو بعد میں ظہر کی نماز پڑھنے کی، احتیاطی ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کسی بھی روایت میں ذکر نہیں ملتا۔ جو عالم دین آپ کو بتاتا ہے کہ اس طرح احتیاطی ظہر کا بھی ذکر موجود ہے، آپ اس سے ریفرنس پوچھ لیں، اور یہ جو شرطیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو شرطیں ہیں ان شرطوں کا بھی پوچھ لیں۔
کہ یہ شرطیں بخاری شریف میں ہیں، مسلم میں ہیں، نسائی میں ہیں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، دارقطنی میں، کس حدیث کی کتاب کے اندر یہ شرائط کا ذکر ہوا ہے کہ جب آپ نے دیہات میں جمعہ پڑھنا ہے تو پہلے دیکھ لیں یہ شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو پھر آپ وہاں پہ جمعہ ادا کر سکتے ہیں، ادروائز آپ دیہات میں جمعہ ادا نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی عالم آپ کو ایک شرط بھی نہیں دکھا سکتا اور نہ ہی کسی بھی حدیث میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جتنے سنت والے کام ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بدعت والے کام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔